الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص. بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے. حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہر مسلمان، ہر مومن کا دل جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دھڑکتا ہے. ہر مومن کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی محبت، عقیدت، پیار، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ شعائر اللہ میں سے ہے. جو بندہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
جو بندہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کا ایک تقویٰ ہے۔ بیت اللہ جس کی طرف مسلمان روزانہ 5 وقت منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، جو ہر حال میں جو ہے وہ فرض ہے، اگر ہم اس کی طرف منہ نہ کریں تو ہماری نماز بھی نہ ہو۔ مسلمانوں کی نماز کا ایک رخ پوری دنیا سے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا کہ تم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، حیثیت ہے، آنے جانے کا خرچ ہے، ذات راہ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، بلوغت ہے، تم وہاں پر جا سکتے ہو، تمہارے پاس ذات راہ موجود ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج ضرور کرو۔ اور جو ایک مرتبہ زندگی میں حج نہیں کرتا اس کے بارے میں بہت ساری وعید ہے، جو میں نے پچھلے خطبوں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ احادیث جو ہے وہ رکھی۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو طاقت اور حیثیت رکھنے کے باوجود بھی بیت اللہ نہیں دیکھتا، بیت اللہ کا عمرہ نہیں کرتا، اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا، بڑا محروم ہے وہ بندہ۔ ایمان والے بندے جب ہی یہ موسم آتا ہے عید الفطر کے بعد کا، شوال، ذی القعدہ اور ذو الحج، ان مہینوں میں بیت اللہ کے حج کے لیے جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، وہ کون سے ہیں؟ یہی ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذو الحج۔ ذی القعدہ جا رہا ہے اور ذو الحج انشاءاللہ آئے گا۔ ان مہینوں میں جو مسلمان صاحب حیثیت ہوتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ، اور اللہ اگر توفیق دے تو زندگی میں کئی بار بیت اللہ کے حج کے لیے جو ہے وہ ارادہ بھی کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، طاقت ہے، حیثیت ہے، ذات راہ ہے، وہ تو لوگ چلے جاتے ہیں بیت اللہ۔ اب جن لوگوں کے پاس طاقت نہیں، حیثیت نہیں، جن لوگوں کے پاس سفر کے اخراجات جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، لیکن دل کے اندر شوق بڑا ہے، محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، اور کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف نصیب فرما، ہمیں بھی بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، ہمیں بھی عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے بھی ایسے اسباب پیدا فرما۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہمارے دل غنی ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب کا محتاج نہیں، ہمیں بیت اللہ کا حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ لیکن اگر میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں اور نیتوں کو جانتا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو بار بار بیت اللہ نہیں نہ جا سکتے، ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ایسی سہولیات دی ہیں کہ تم یہ عمل چاہے روزانہ کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے وہ اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جیسے ایک بندہ جو ہے وہ حج کرتا ہے۔ جہاں پر 10 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ خرچ کر کے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں نا، اگر تمہاری نیت خالص ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں، اس کی نیت خالص ہے لیکن وہ بیت اللہ نہیں جا سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اگر وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے خالص نیت کے ساتھ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اگر تو مال دے مجھے تو میں تیرے گھر بیت اللہ کا حج جو ہے وہ کروں گا، اگر چاہے اس کے پاس ساری زندگی مال نہ بھی آئے، اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت پر اس بندے کو جو ہے وہ حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کام جو کرنے والا ہے نا، انما الاعمال بالنیات ہے، اپنی نیات کو خالص کر لیں، اپنے ذہن کے اندر یہ ارادہ کر لیں، یہ پروگرام بنا لیں۔ حتیٰ کہ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نیت خالص کرتے ہوئے کوئی سواری خریدتا ہے، اس گھوڑے پہ جو گھوڑا اس نے خریدا ہے وہ یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو اے اللہ تیرے اس گھوڑے کو جو تو نے مجھے سواری دی ہے نا، اس سواری کو تیری راہ میں جہاد پر بھی نکالنا پڑا تو میں نکالوں گا۔ وہ جو لید کرتا ہے نا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس گھوڑے کی لید کا بھی جو ہے وہ وزن کریں گے اور نیکیوں میں ڈالیں گے۔ جب انسان اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے، ہماری نیت انشاءاللہ یہ حج کا موسم ہے،
کبھی بھی دل کے اندر یہ ذہن نہ، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو لے جاتا ہے کہ جب بندہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ پچھلے دنوں میں بلوچستان کے ایک بابا جی کی کتنی ویڈیو وائرل ہوئی، پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے ہمارے پیسوں کے اوپر حج کر لیں، ہمارے پیسوں پر حج کر لیں۔ ایک عورت کا میں نے انٹرویو سنا، کسی نے پوچھا کہ آپ لگتی تو غریب ہیں، آپ کا کوئی لباس بھی ایسا نہیں لگ رہا، کیا وجہ؟ کہنے لگی میں نے 29 سال لوگوں کے گھروں کے اندر برتن دھوئے ہیں، اب 29 سال کے بعد میں اللہ کے گھر آئی ہوں۔ جن لوگوں کی نیت خالص ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر پیار اور محبت ہے اور خلوص دل کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھا، میں نے ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا، انہوں نے اپنی زندگی میں 40 حج کیے، 40 حج، کہنے کی بات ہے 40 حج کرنا، حج بہت بڑا جہاد ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں جو آپ کے سامنے حج کا طریقہ بیان کیا، بندہ مصنون طریقے سے حج کرے، بندہ تھک جاتا ہے، کبھی مزدلفے جا رہا ہے، کبھی مینا جا رہا ہے، کبھی مکے آ رہا ہے، کبھی طواف افاضہ کر رہا ہے، کبھی قدوم کر رہا ہے، کبھی وداع کر رہا ہے، کبھی کم کر مار رہا ہے، کبھی صحیح کر رہا ہے، وہ تھوڑے کام نہیں ہے، دن اور رات کی محنت ہے۔ اور امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا، دعا کے اندر دیکھیں کتنی طاقت ہوتی ہے، کہتے ہیں 11 سال کی عمر میں میں نے پہلا حج کیا ہے، 11 سال کی عمر میں، اور تقریباً ان کی عمر جو ہے وہ 91 سال تھی، 91 سال۔ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں پہلا حج 11 سال کی عمر میں کیا تھا، اور مرتے دم تک آخری حج بھی میں نے کیا، میں نے اپنی زندگی میں 80 حج کیے، 80 حج کیے۔ ہر مرتبہ جب اللہ نے مجھے پہلا حج کرنے کی توفیق دی نا، میں وہاں پر اللہ سے ایک دعا کرتا، جہاں پر خلوص دل کے ساتھ لوگ دعائیں نہیں کرتے، بازاروں پر گھومتے رہتے ہیں، مکہ ٹاور گھومتے رہتے ہیں، فارمیلٹی پوری کی، تصویریں کھنچوائی، لوگوں کے اندر واہ واہ کروا لی، نہ دل کی کیفیت بدلی، جیسے بے نماز بے دین یہاں سے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آنے کے بعد بے دین کے بے دین، بس 4 دن سر کے اوپر ٹوپی رکھ لی، رومال رکھ لیا، اور پھر اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی۔ یہ دل کی کیفیت نہیں بدلتی ان چیزوں سے۔ جس بندے کے دل کی کیفیت اللہ کے گھر کے اندر جا کر نہیں نہ بدلتی، وہ پھر کورے کا کورا ہی رہے گا۔ وہاں پر جا کر بندہ دیکھے کہ یار میں گھر بار چھوڑ کر آ گیا ہوں، بیوی بچے چھوڑ کر آ گیا ہوں، یہ 2 سفید کپڑے میرے اوپر ہیں، اسی طرح میں نے قبر میں بھی چلے جانا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں پر تو میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی، اٹھتا بھی ہوں، میرا پیچھے رابطہ بھی ہو جاتا ہے، میں نے واپس بھی چلے جانا ہے، ایک دن میں نے پکا دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، میرا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ ایک بندہ بیت اللہ میں جا کر اس کی دل کی کایا نہیں بدلتی، اس کی کیفیت نہیں تبدیل ہوتی، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں میرے اللہ کے میرے اوپر یہ احکامات ہیں، وہ تو صرف ایک کھانا پوری کے تحت وہ جاتا ہے ایک عادت کے طور پر، اور گیا وہاں پر کوئی چکر لگائے اور پھر واپس آ گیا، کھجوریں تقسیم کر لی، بس اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوا لیا، باقی اس کے نام کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کے گھر کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کی خوشی کے اندر، اس کی غمی کے اندر کوئی فرق نہ آیا، وہ حج نہیں ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں جب بھی جاتا حج کرنے کے لیے، پہلا حج جب میں نے کیا نا، 11 سال کی عمر ہے، چھوٹا سا بچہ، ابھی بلوغت بھی اتنی نہیں ہے، کتنی عمر ہوتی ہے 11 سال؟ ہمارے 11 سال کے بچوں کو تو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو جو کیا بات ہے، چلو بڑا ہو جائے گا پھر لے کر آئیں گے، ان کو تو دین کے بنیادی احکامات کا نہیں پتہ ہوتا۔ 11 سال کی عمر میں سفیان بن عیینہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دعا کی کہ یا اللہ میرے اس پھیرے کو آخری نہ بنانا، میرے اس چکر کو آخری نہ بنانا، مجھے اگلے سال پھر حج پر بلانا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں میں 1 سال دعا کرتا، میری دعا قبول ہو جاتی، میں اگلے سال پھر چلا جاتا۔ اسی طریقے سے اپنی زندگی میں میں نے 80 حج کیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں شوق اور محبت اور پیار ہے نا اللہ کے گھر کا، وہ تو بد نصیب بندہ ہے جس کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، وہ یہیں پر جوڑ کر بینک بیلنس بناتے بناتے مر جائے گا، اور بعد میں پتہ کیا ہوتا ہے، اولاد یہ کہتی ہے وہ ابے نو انجی نپ چھڑو کی کرنا ہے۔ اللہ جانتا ہے میں نے ایک بندے کی نماز جنازہ پڑھائی، میں جو موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں نا بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، چلیں ایک بات میں آپ کو اور بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے بڑا موقع دیا زندگی میں، بڑے میں نے جنازے پڑھائے ہیں۔ ایک میں نے جنازہ پڑھایا رات کے کوئی تقریباً نا کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا، سعودیہ سے وہ بندہ آیا، میت اس کی آئی سعودیہ سے، ساری زندگی اس بندے نے کمایا، پیچھے بھیجتا رہا، اور آخری دنوں میں کوئی بیمار ہو گیا ہوگا، واپس آ گیا، فوت ہو گیا۔
خیر کسی تعلق کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا، نیک آدمی تھے، وہ یہاں پر کبھی کبھی جمعہ بھی پڑھنے آتے تھے۔ میں نے کہا اچھا وہ بندہ فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تعارف تو آیا، انہوں نے پتہ چل گیا۔ کئی اللہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، جمعے پڑھتے ہیں لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ بندہ بیٹھ کر سلام ہی لے کر چلا جائے، اپنا تعارف ہی کروا کر چلا جائے کہ یار میں بھی آپ کا مقتدی ہوں۔ اب اتنے بندوں میں ہر بندے کو تھوڑی یاد رکھ سکتا ہوں، میں بھی آپ کا مقتدی ہوں۔ حالانکہ تعلق ہوتا ہے، ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، پیار کا ہے، ایمان والے بندوں کا اسلامی بھائی چارہ ہوتا ہے، ملنا، محبت کے ساتھ ملنا، پیار رکھنا، تعلق رکھنا، ایک ایمان والے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، نمازیوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، تاکہ بندہ جو ہے وہ بیٹھے اٹھے نا، ایمان کے ساتھ جڑا رہتا ہے بندہ۔ انہوں نے رابطہ کیا، میں نے کہا چلو جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ یہ بھیڑ والے قبرستان میں جنازہ تھا۔ اب اوپر والی زمین جو ہے نا وہ ریتلی ہو چکی ہے تقریباً۔ انہوں نے قبر کھولی، جب دفنایا نا سائڈوں پر کوئی اینٹیں لگائی یا اوپر ابھی سلیپیں رکھی، جب مٹی ڈالی نا تو قبر آنکھوں کے سامنے اسی وقت بیٹھ گئی، یعنی کہ سلیپیں اسی وقت میت کے اوپر گر گئی۔ یہ سمجھ لیں کہ میت ساری کی ساری مٹی سے بھر گئی۔ اب یہ آنکھوں کے سامنے منظر ہے، میں بھی وہیں پر کھڑا ہوں، اہل و عیال، بیٹے، رشتہ دار سارے کے سارے وہاں پر کھڑے ہیں۔ ٹائم ہو گیا تقریباً 12-1 کا دفناتے دفناتے۔ آپ کہتے ہیں مولوی ویلے ہوندے نے، سویرے اٹھ کے مولوی آندا نہیں، ہمیں کسی بھی وقت لوگ لے جاتے ہیں۔ تو ایک باری رینج کیتا، مینوں دسمبر کے مہینے کے اندر لے گئے مینوں جنازہ پڑھانے واسطے۔ دسمبر کے مہینے میں دھند پڑنی ہے، 11-12 بجے کا ٹائم ہے، جنازہ پڑھا کے تو مینوں اتنے ہی چھڈ آئے، اپنے گھروں گھر ٹر گئے۔ میں کہا مولوی صاحب تسی اتنے ہی رہو، ایسے بھی ہوتا ہے۔ خیر بات وہ میری آنکھوں کے سامنے یہ 4-5 سلیپیں، اتنی وزنی سلیب ہوتی ہے، وہ سلیپیں اوپر ہی گر گئی، مٹی گر گئی میت کے اوپر۔ اب مسئلہ پوچھتے ہیں، میں نے کہا جی جناب مسئلہ تو یہ ہے کہ اب آپ اس میت کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، اس میت کو دوبارہ باہر نکالیں، اس کی قبر دوبارہ بنائیں، اس کی قبر دوبارہ بنائیں گے، اس کے اوپر دوبارہ سلیپیں رکھیں گے تو پھر آپ اس کا حق ادا کریں گے۔ میں نے تو مسئلہ بتانا تھا، گھر والے پتہ کیا کہتے ہیں، ٹائم بڑا ہو گیا، مٹی پاؤ تو چلیے، اللہ جانتا ہے۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، ساری زندگی جس پیسے کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا، پیار کرتا ہے، بینک بیلنس جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، یہ تیرے اپنے اتنے ہی ہیں بس۔ وہ تو ٹائم بڑا ہو گیا، مٹی پاؤ تو چلیے۔ یہ آنکھوں دیکھا حال ہے میرا۔ انسان تیری یہ قدر ہے، تو پیسے کے ساتھ محبت کرتا ہے، بد نصیب ہے تو کہ تیری ساری زندگی میں تیرے پاس لاکھ روپیہ موجود ہے لیکن تو اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرتا۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، زندگی پتہ نہیں باقی رہے کہ نہ رہے، پرائیویٹ چلے جائیں۔ وہ اس بار تو سرکاری کوٹا اتنا تھا کہ انہوں نے قرآن اندازی نہیں کی، اتنا مہنگا حج ہے، لوگوں نے سارے ہی جان گئے، قرآن اندازی کوئی نہیں ہے۔ 10-12 لاکھ 15 لاکھ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا، اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، بد نصیب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ نہیں جا سکتا، واقعتاً اس کی نیت اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت پر بھی اجر ملتا ہے۔ اپنی نیت کو خالص کر لے کہ یا اللہ نیت خالص ہے، لے کر تو نے جانا ہے۔ امام حضرت مولانا یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس نا میاں بیوی آئے، آ کر کہنے لگے حضرت اللہ کا گھر دیکھنے کا دل بڑا کرتا ہے لیکن کیا کریں، غربت بڑی ہے لیکن اسباب کوئی نہیں۔ مولانا صاحب فرمانے لگے میں قرآن مجید کا ایک وظیفہ تمہیں بتاتا ہوں، یہ تم نے سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی حالت میں 3 مرتبہ پڑھا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پہلے پارے کے اندر جو انہوں نے مانگی تھی بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے، کہنے لگے یہ پڑھا کرو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ دعا تم نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ تشہد کی حالت میں سلام پھیرنے سے پہلے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کہہ رہے تھے یا اللہ ہمیں حج کے طریقے بھی سکھا، ہمیں حج کے طریقے سکھا، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا کی، کہنے لگے انہوں نے وظیفہ بتایا، ابھی 2 مہینے کا عرصہ گزرا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے عمرے یا حج کا ثواب پیدا کر دیا۔ دونوں میاں بیوی حج یا عمرے پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ دعا کریں، اس وظیفے کو بھی سامنے رکھیں، اپنی نمازوں میں کریں، سلام پھیرنے سے پہلے پہلی آیت ہے، پہلے اس پارے میں آخری رکوع سے پہلے آپ پڑھیں گے، وہاں پر ملے گا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھا کریں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ دعا پڑھا کریں۔ اب آئیں 2-4 عمل آپ کو ایسے بتا دوں جس کے ساتھ ہم روزانہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حج اور عمرے کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ من صلی الغداۃ فی جماعۃ
ثم قعد یذکر اللہ، جو بندہ صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، اللہ کرے ہم سب کو با جماعت پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ مسلمانوں کے ایمان کے اندر اضافہ فرما، اللہ مسلمان کس طرف چلے گئے، اللہ ہم لوگ بے راہ روی کا شکار ہو گئے، ہم اپنی آخرت سے غافل ہو گئے، ہمیں اپنی قبر بھول گئی، ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے، ہم دن رات محنت کرتے کام کر کر کے تھک گئے، لیکن اللہ جانتا ہے معیشت ہمارے اوپر اتنی تنگ ہے پوری پھر کسی دن ہی پہنی ہے۔ اللہ نے بھی کہا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کی معیشت کو تنگ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری معیشت کو تنگ کیا ہوا ہے۔ یہ پورے کے پورے محلے، پورے کے پورے گھرانے، یہ گھروں میں ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے ہاسپٹل نہیں ہوتے، مردہ خانے، مرد بھی پڑے ہیں، عورتیں بھی پڑی ہیں، جوان بیٹے اور جوان بیٹیاں بھی ہیں، لیکن گھر میں صبح فجر کے وقت ایسے ہوتا ہے محلہ سویا پڑا ہے، سنسان علاقہ، کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ کیا ہے جی؟ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں۔ ہائے کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کسی علاقے پر حملہ کرتے نا تو صبح کے وقت اکثر فجر کی نماز کے وقت آپ حملہ کرتے، اور آپ دیکھتے صحابہ سے کہتے اگر تو یہاں سے اذان کی آواز آئے تو یہاں پر حملہ نہیں کرنا۔ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ آج مؤذن اذان تو دیتا ہے، مسجدیں بڑی بڑی بنا لی، میناروں سے آوازیں آتی ہیں، لیکن کسی کے اوپر اذان اثر نہیں کرتی۔ وہی بیچارے ایک دو صفوں کے اندر بوڑھے بابے جڑے بیچارے روٹین کے اندر آتے ہیں، رمضان کا مسلمان ہے، بس جوش آیا تو مسلمان ہے، ورنہ کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ اور ایسا پکا مسلمان ہے، کوئی بندہ کہہ دے نا کہ تیرا ایمان ہی نہیں ہے، وہ کہتا اللہ مولوی صاحب نے مینوں منافق کہہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے، وہ بندہ منافق ہے، اس کے اندر منافقوں والی خصلت ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ وہ چاہے کسی بڑے لمبے چوڑے اہل حدیث خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی مولوی خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی بڑے لوہار خاندان کے ساتھ تعلق ہو، وہ کسی بڑی برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ کسی عہدے کے اوپر ہو، وہ نفاق کا شکار ہے بندہ، منافق ہے وہ بندہ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فجر کی نماز ہفتوں پڑھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ یہ الصلاۃ خیر من النوم کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے کہتا ہے مؤذن؟ یہ تجھے پتا چلے گا جس دن تیری جان نکلے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اپنا بیٹا تیرا 10 سال کا ہو جائے نا، اسے تادیباً مارنا بھی پڑے نا تو مار کر پڑھاؤ۔ تیری غیرت جاگتی ہے جب تیرا بیٹا 7 بجے، جب تیری بیٹی 7 بجے اسکول جانے کے لیے نہیں نا اٹھتی، تو انہیں مارنا بھی پڑے تو مارو، میرے حرام دے پیسے نے میں فیساں دینا وا۔ ان کے اوپر تو محنت کرتا ہے، ان کا ٹفن بھی تیار کرتا ہے، ان کو چھوڑ کر بھی آتا ہے، ان کو لے کر بھی آتا ہے، اسکول کے لیے دنیا کے لیے تو اتنی محنت کرتا ہے، لیکن تیری محنت کے ساتھ تیرا بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، بی اے کر جاتا ہے، میٹرک کر جاتا ہے اور انجینئر بن جاتا ہے، تیری محنت کے ساتھ تیرا بیٹا تیری بیٹی نمازی کیوں نہیں بنتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہم بھی منافق ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں کہ بندہ خود نماز پڑھے اور اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو گھر پہ چھوڑ کر آ جائے۔ یہ تجھے تیرے مرنے کے بعد پتا چلے گا۔ میری والدہ پتہ کیا کہتی ہوتی ہیں؟ اور تسی ایڈے نافرمان ہو اولاد بھائی نے، ایسی نافرمان تسی نے میری قبر تے جا کے تار بھی نہیں مارنی۔ یہ تیری اولاد جو دنیا میں تیرے کہنے پر فجر کی وقت بستر نہیں چھوڑتی، یہ تیری قبر پر جا کر دعا کرے گی؟ جائیں جا کر بارشوں کے اندر قبرستان دیکھیں، قبریں بیٹھ چکی ہیں، کفن ننگے ہو چکے ہیں، آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ کفن کے اوپر مٹی پڑی ہے، لیکن تیرے پچھلے جا کر کبھی تیری قبر کو دیکھتے بھی نہیں۔ کتے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں لاشوں کو۔ یہ نوشہرہ روڈ والے قبرستان آپ چلے گئے، اتنے نیولے نے کہ آپ کو 2 دن بھی قبر میں نہ رہنے دیں۔ کبھی کسی نے کوئی انتظام کیا؟ ہم تو اپنی قبر میں 6 مہینے بھی نہیں گزار سکیں گے۔ یہ ہماری اولادیں پڑی ہیں گھر پر، یہ محنت ہے تیری، تجھے رونا چاہیے۔ تیری زندگی میں تیری اولاد بے نماز ہے، تیری زندگی میں تیری اولاد تیرے کہنے پر فجر کے وقت بستر نہیں چھوڑ رہی، تیری اولاد 15 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی اولاد کے اوپر محنت کرے،
تو ہیلے بہانے کرتا ہے، تو یہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی طریقہ ایسا ہو جائے کہ میں مولوی صاحب کو رخصت دے دیں، نماز کی چھٹی مل جائے۔ چھٹی لینے کے لیے، رخصت لینے کے لیے ہم بڑے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے اوپر محنت نہیں کرتے۔ سارے کے سارے ٹبروں کے ٹبر، وہ چاہے کوئی دیندار ہے، چاہے کوئی حافظ ہے، چاہے کوئی اسلام کا نام لینے والا ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، یہ جتنے بے نماز بندے ہیں، جتنے بے نماز، چلو کبھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کبھی ہو گیا، لیکن روزانہ ایک مسلمان بے نماز نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اور روزانہ فجر کی نماز چھوڑ دے، مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ منافقت اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت باجماعت نماز ادا کرے، باجماعت نماز ادا کرے، پڑھو گے انشاءاللہ، سارے پڑھیں گے، وہ اللہ سے نیت کیا کریں۔ یہ میں کیوں کہتا رہتا ہوں، بنیادی حق ہے ہمارا مسجد میں آنا پہلا، اس کے بعد باقی باتیں ہیں۔ مسجد میں تو آئے، صبح کے وقت باجماعت نماز ادا کریں۔ اب دیکھیں لاکھ روپیہ لگا کر حج پر لوگ جا رہے ہیں، یا دیکھیں اللہ کے نبی نسخہ بتا رہے ہیں، باجماعت نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد فرمایا ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ جائے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ یہ سارا دن ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں گھر پر، یہ تو نے جو کیبل لگا کر دی ہے نا، یہ ہمارے موبائلوں کے اندر جو انٹرنیٹ ساری رات چلتا ہے، تو صبح کے وقت کتوں جاگ آوے، کس طرح بندہ اٹھے؟ بڑا مشکل کام ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر بندہ جو ہے نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ فرمایا پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، باجماعت نماز ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، پھر فرمایا حتی تطلع الشمس، پھر سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں نماز ادا کرے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، جو بندہ یہ عمل کرے، کیا؟ صبح کے وقت باجماعت نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، ذکر اذکار کرے، قرآن پڑھے، ترجمہ پڑھے، کوئی ذکر اذکار کر لے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، پھر اس کے بعد جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں نماز ادا کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں جی؟ کتنے پیسے لگے ہیں؟ کتنے پیسے لگے؟ آپ کا حج اور عمرہ آپ کی مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ حج پر نہیں جا سکتے، پیسے نہیں ہیں، مسجد میں تو آ سکتے ہیں نا۔ حج پر جانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں، استطاعت نہیں، جس کی طاقت اور استطاعت ہے وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں جی؟ ہم لوگ لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، بیمار ہیں، کوئی بیماری ہے ہمیں؟ کوئی تو آخر وجہ ہو نا، وہ یہی تو لولے لنگڑے نہ پیڑے ہیں۔ وہ بندہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ سن لے میری بات، لکھ لے اس بات کو، چاہے کسی کو برا لگے۔ وہ بندہ گدے، کھچر، خنزیر سے بھی بدتر ہے، کتے تو بھی پیڑا وہ بندہ، کتے تو بھی پیڑا، سور تو بھی پیڑا ہے، خنزیر سے بھی برا وہ بندہ، وہ شراب سے بھی برا بندہ، وہ کچر اور گدے سے بھی، کھوتے تو بھی پیڑا بندہ، جو بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تجھ میں اور ایک گدے میں، کچر میں، ایک خنزیر میں فرق ہی کوئی نہیں۔ تو مسلمان ہے، کوئی فرق نہیں، کھوتا بھی ستا رہتا ہے، خنزیر بھی ستا رہتا ہے، تے سور بھی ستا رہتا ہے، تے تو کلمہ پڑھ کے بھی ستا رہنا ہے، کوئی فرق نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہو، چوری کو گناہ سمجھتے ہو، ڈاکے کو گناہ سمجھتے ہو، اور زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہو، نماز چھوڑنے کو تم لوگ گناہ نہیں سمجھتے؟ جانور بھی سویا رہتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی سویا رہتا ہے، تیرے میں اور ایک جانور میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، تو اشرف المخلوقات کس طرح ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اس وجہ پر ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے اور جانوروں پر فرق نہیں ہے، یہ فرق ہے کلمہ پڑھنے کا۔ او اللہ کے بندو، اگر کلمہ اتنا آسان ہو نا، یہ عیسائیوں کا سارا خاندان کلمہ پڑھ لے، یہ سارا خاندان ان کا کلمہ پڑھ لے۔ وہ پتہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ آج مسلمان کو پتہ ہی کوئی نہیں،
اس نے صرف زبانی کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ آسان ترین طریقہ حج پر حج کرنے کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح کے وقت بعد جماعت نماز ادا کرو، اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اللہ کا ذکر کرو، پھر اس کے بعد وہاں پر 2 رکعتیں ادا کرو، اللہ تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج فی بیتہ متطہرا، جو بندہ الی صلاۃ مکتوبۃ، جس بندے نے اذان سنی، اذان سننے کے بعد یا اذان سے پہلے وہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، اللہ کرے جی اللہ ہمیں گھر سے وضو کرنے کی بھی توفیق دے دے، ہمیں عادت ہی نہیں ہے، عادت ہی نہیں، وہی نسلوں سے ایک عادت پڑ گئی ہے، گھروں چکیا منہ چکیا مسیتے آگے، واش روم بھی استعمال کیتا، پھر ٹوٹیاں بھی استعمال کیتیاں، بلکہ اگلے دن میرے بابا جی آتے سن اے پہلیاں ٹائلاں پتہ کیوں ٹوٹ گئی نے، یہ آ کے نا سویرے نمازی بہ کے نا اٹاں پھڑ کے نا اٹاں روڑے پھڑ کے وڈے وڈے تے بہ کے اپنے پیراں تے ماجدے رہندے نے، تے وہی روڑے بعد چوں تھلے ٹائلاں تے ڈگ جاندے نے تے ٹائلاں ٹوٹ جاندیاں نے۔ ہم نے نہانا ہے تو مسجد میں، ہم نے واش روم جانا ہے تو مسجد میں، ہم نے وضو کرنا ہے تو مسجد میں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ تو ایک سہولت ہے، یہ تو ایک سہولت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر نہیں ہے قریب۔ اب آس پاس کے سارے لوگ، جو لوگ نماز نہیں نہ پڑھنے آتے، اور بدقسمتی کے ساتھ ان لوگوں کے جنازے بھی ہمیں پڑھانے پڑتے ہیں جو ساری زندگی مسجد کے سامنے اور مسجد کے ارد گرد بیٹھ کر گزار دیتے ہیں۔ اذان کے وقت وہ مسجد میں نہیں آتے، نماز کے وقت مسجد میں نہیں آتے، لیکن جب انہوں نے بات استعمال کرنا ہوتا ہے پھر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے پانی پینا تو مسجد میں آ جاتے ہیں، انہوں نے پنکھا استعمال کرنا تو مسجد میں آ جاتے ہیں، انہوں نے نہانا تو مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بدقسمتی نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کے، بد نصیب لوگوں کے جنازے بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ سانو آندے نے مولوی صاحب کوئی جنازہ نہیں پڑھاتے، تو مسجد کے سامنے بیٹھا رہا ساری عمر، اذان تجھے سنی نہیں، وہ اتنا تو بد نصیب ہے، سامنے مسجد کا دروازہ، تو مسجد کا دروازہ کراس نہیں کرتا، اب تو کہتا ہے کہ مجھے مسجد کی سہولتیں مل جائے۔ مسجد صرف سہولت کے لیے، کیوں بندہ آ گیا اس نے بات استعمال کر لیا، وضو استعمال کر لیا، اور اللہ کے بندوں گھر سے یہ فضیلت سن لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من خرج فی بیتہ متطہرا، ایک بندہ فرض نماز کے لیے الی صلاۃ مکتوبۃ گھر سے وضو کرتا ہے، آپ کا گھر نزدیک ہے، آپ کا گھر دور ہے، آپ کا گھر زیادہ دور ہے، جتنے قدم آپ چل کر آتے ہیں نا اتنے قدموں پر آپ کو اجر ملتا ہے۔ اور یہ جو جمعے کی نماز ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک بندہ گھر سے غسل کر کے باوضو ہو کے پیدل چل کے آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا ہے نا ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، ہر قدم پر 1 سال کی راتوں کی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بندہ رانا کلونی سے وضو کر کے چلا ہے، اس نے 20 50 100 قدم اٹھائے ہیں پیدل، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 100 سال کی اس نے عبادت کر لی، روزے رکھ لیے، اور 100 سال کی تہجد اس نے پڑھ لی، اتنا ثواب۔ گھر سے باوضو ہو کر آئے، فرمایا الی صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز کے لیے آئے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس بندے کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی حاجی احرام باندھتا ہے نا، احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ روزانہ 5 حج آپ کر سکتے ہیں، وضو کریں اپنے گھر سے، نیکی کی غرض سے کریں کہ میں نے حج کا ثواب لینا ہے۔ یہ دیکھ لیں ان مسجدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہے۔ آپ گھر سے باوضو ہو کر نکلے، حج کا ثواب ہے۔ آپ مسجد میں آئے، فجر کی نماز باجماعت نماز ادا کی، حج کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد صبح 2 رکعتیں ادا کی، عشاء کی نماز پڑھی، حج کا ثواب بھی مل رہا ہے، عمرے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اس کے بعد مسجد کے ساتھ ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو بندہ صبح کے وقت مسجد کی طرف آتا ہے، یہ دیکھیں پھر صبح، وہ اسلام کی صبح کی دیکھیں کتنی برکت ہے، اسلام کی فجر کی نماز کی دیکھیں کتنی برکت ہے۔ جو بندہ صبح کے وقت مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد میں جانے کا اس کا کوئی دوسرا ارادہ نہیں، صرف ایک ارادہ ہے، جا کر وہاں پر کوئی دین کی بات سیکھے گا یا دین کی بات سکھائے گا، یا دین کی بات سیکھے گا، کوئی علم سیکھے گا یا علم سکھائے گا۔
مسجد میں آنے کا اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں، چودراہٹ نہیں، سیاست نہیں، اپنے آپ کو بڑا کرنا نہیں، مسجد میں فتنہ ڈالنا نہیں، فساد ڈالنا نہیں، مسجد کے اندر کوئی سیاست اور ایسا منفی کام کرنا نہیں، اس کا مقصد صرف خیر کا ہے۔ مسجد میں جائے، مسجد میں جا کر علم سیکھے اور علم سکھائے، دو ہی مقصد ہیں اس کے۔ اللہ کرے جی ہماری مسجدوں میں بھی یہ کام بھی ہو جائے۔ اب ہم نے بنا لی مسجدیں بڑی بڑی، ٹائل لگا لی، پتھر لگا لیے، بڑے بڑے کروڑوں کے مینار بنا لیے، وہاں پر ساری سہولتیں دے دی، گرمی کی سہولتیں، سردی کی سہولتیں، لیکن وہاں پر نئی سہولت تو ایک ایسے امام کی، ایک ایسے محدث کی، ایک ایسے فقیہ کی اور ایسے عالم کی، ایسے لوگوں کی وہاں پر جو ہے وہ کمی ہے جو لوگوں کو دین سیکھے اور سکھائے۔ اساتذہ نہیں ہے، محنت کرنے والا کوئی کام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مسجد بڑی سونی بنائی ہے، اسی انہوں ٹائل پتھر لایا ہے تو ٹائل پتھر لا کے اذان دے کے 10 منٹ کی نماز پڑھ کے اسی انہوں تالا مار دینے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا صرف اتنا ہی کام تھا کہ مسجد میں نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کے تالا لگا دیتے؟ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی حدیثیں پڑھی ہیں، یہ کہاں پر بیٹھ کر پڑھی ہیں؟ یہ کہاں پر بیٹھ کر پڑھی ہیں؟ یہ جہاد کے جو لشکر تھے یہ کہاں سے نکلتے تھے؟ یہ لوگوں کی خیر خواہی کے کام کہاں پر ہوتے تھے؟ مسجد ایک مرکز ہے، یہاں پر سارے کا سارا مسلمانوں کا ایک منبع ہے خیر کا۔ بھائی کوئی مسئلہ ہو گیا مسجد کے اندر اس کو حل کرتے ہیں۔ اب تو مسجدوں کے اندر بھی چودراہٹ ہے نا، بے دین لوگ مسجدوں کے اوپر مسلط ہو گئے، جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ لوگ منتظمین بن گئے، چاہے ان کو دین کا کچھ پتہ ہے کہ نہیں پتہ، ان پڑھ بے دین بندہ ایک عالم کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کی وہ اتنی توہین کرتا ہے اس کو بلانے کا بھی نہیں پتہ کہ ایک عالم دین کو کس طرح گفتگو کرتے ہیں، کس طرح اس کو بلاتے ہیں۔ او مولوی ادھر آ، او مولوی صفائی نہیں کی تھی، او مولوی تو کل فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھائی، مولوی گھر ستا رہنا ہے۔ یہ ایک مسجد کا رونا نہیں، یہ ہر مسجد کا رونا ہے۔ پھر خیر بھی ہمیں اسی طرح کی ملتی ہے۔ مسجدوں کے اندر ایسا کام کریں کہ وہاں پر ہمارے بچے آئیں، ان کو وضو کا بھی طریقہ پتا ہو، ان کو ناظرے کا بھی طریقہ پتا ہو، ان کو ترجمے کا بھی پتا ہو، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہوتی ہو، ان کو نماز جنازہ کا طریقہ پتا ہو، ان کو دعائیں آتی ہوں، ان کو عید کی نماز کا پتا ہو، ان کو حج کے طریقے کا پتا ہو، ان کو مسجد میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقے کا پتا ہو، ان کو نکاح کے مسئلوں کا پتا ہو، ان کو جو ہے طلاق کے مسئلوں کا پتا ہو، ان کو پتا ہو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے۔ ہم نے مسجد میں سوائے اس چیز کے کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا، یا وہی 1-2 صفوں کے نمازی ہم نے نماز پڑھ لی، یا وہی ٹوٹا پھوٹا ناظرہ، بس اس کے علاوہ ہم نے مسجدوں سے کیا کام لیا ہے؟ یہ جن لوگوں نے مسجدوں میں کروڑوں کے مینار بنائے ہیں، تسی وہ مسجد ہی جا کے دیکھ لو بھائی، کروڑوں روپیہ لگا کر آپ نے مسجد کے اوپر مینار تو بنایا ہے، لیکن آپ نے مسجد کے اندر کتنی محنت کی ہے؟ نمازی کتنے ہیں؟ کتنے بچوں پر محنت ہوئی ہے؟ کتنے نوجوانوں پر محنت ہوئی ہے؟ کتنے علاقے کے لوگ جو ہے وہ دین کی طرف آ گئے ہیں؟ مسجدیں بنائی جاندے نے خالی پئیاں نے۔ مسجد کا کوئی مقصد ہوتا ہے، مسجد میں صرف سجدہ نہیں ہوتا۔ اور بد نصیبی دیکھیں آپ کے پورے محلے عسکر کالونی میں، پورے محلہ عسکر کالونی میں بیٹیوں کے لیے کوئی ادارہ ہے پڑھنے کے لیے؟ کوئی لڑکیوں کے لیے ادارہ ہے؟ یہ میری اور آپ کی بیٹیاں اسکول میں تو پڑھتی ہیں جا کر، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یار یہ ترجمہ کہاں پر پڑھیں گی، یہ تفسیر کہاں پر پڑھیں گی؟ کسی نے حدیث کا علم سکھانا ہو تو یہ کیسے پڑھیں گی؟ کوئی قرآن کا ترجمہ اور ناظرہ پڑھانا ہو، حفظ کروانا ہو تو یہ کیسے پڑھیں گی؟ اب مسجد بنوا لی سونی کر کے بعد، پورا محلہ مل کر کو 10-20 ہزار 50 ہزار پر ایک ٹیچر نہیں رکھ سکتا۔ کبھی سوچا ہے؟ وہ ان بیٹیوں نے آگے چل کر ماں بن رہے ہیں، ماں، ان کی شادیاں ہونی ہیں، یہ کس طرح اپنی نسلوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں گی؟ کس طرح ان کو دین پڑھائیں گی؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ یہ سالوں سے آپ کا ادارہ ختم، شاید 15 دنوں کے بعد ایک جلسہ ہوتا ہے مسجد میں، اس کے علاوہ ہے کوئی کام مسجد میں؟ کوئی خیر ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے، پلاننگ بھی نہیں ہے کہ یار محلے کے اندر 500 گھرانہ ہے اہل حدیثوں کا، اور چلو کم از کم ایک ہی اہل حدیثوں کا ادارہ بنا لو۔
فکر ہی کوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں، بیٹے اور بیٹیاں، مسجد میں عورتیں بھی آتی تھیں، جو بندہ صبح کے وقت مسجد میں آئے اس کا مقصد صرف اور صرف مسجد میں آ کر خیر کا علم سیکھنا اور سکھانا ہے، ایک ہی مقصد ہے۔ دوسرا فرمایا اس کا مقصد علم سیکھنا اور سکھانا ہے، فرمایا کان لہ کا اجر حاج تامن، جو بندہ علم سیکھتا ہے مسجد میں آ کر یا سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ کا حج آپ کی مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صبح صبح مسجد کا رخ کیا کریں، مسجد میں آیا کریں، اللہ کا نام لیا کریں۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ باجماعت نماز ادا کرے، باجماعت نماز ادا کرے، یہ باجماعت نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اج کل سانو امام بننے کا بڑا شوق ہے، یہ اہل حدیثوں میں بڑی بیماری ہے، ہر کام ہی ان کا الٹا ہے۔ یہ کوئی حدیث پڑھ لے نا پھر اس کے لیے رخصتیں نکالتے ہیں، حدیث پڑھ لیجی روٹی اگے آئیے تو نماز نہیں ہوتی، حدیث پڑھ لی، اب حدیث یہی ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا تو یہ بتا کہ تو نے اتنی حدیثیں پڑھی ہیں، کتنی 100 حدیثیں میں نے یاد کی، کتنی؟ کہتا ہے مجھے حدیثوں میں نا 3 حدیثیں بڑی پسند ہیں، 3 حدیثیں۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ایک حدیث مجھے یہ پسند ہے کہ روٹی سامنے آئیے تو نماز نہیں ہوتی، اس حدیث مجھے بڑی پسند ہے۔ کہ دوسری حدیث مجھے یہ پسند ہے اللہ کے نبی کو یحب الحلوا والعسل، میٹھی اور شہد والی چیزیں بڑی پسند تھی، اے حدیث بھی مجھے بڑی چنگی لگتی ہے۔ تو تیسری حدیث یہ ہے کہ جب تم سفر پر جاؤ تو روزہ نہ بھی رکھو تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں مجھے 3 حدیثیں بڑی پسند ہیں، ساری حدیثاں کھان پین والیاں، اپنی سہولت والیاں، سانو وہ دین چنگا لگتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، اس کے آگے نہیں پڑھنا، اس کے آگے والا نہیں اچھا لگتا، کلو وشربو۔ وہ مجھے 3 حدیثیں بڑی پسند ہیں، ایک یہ کہ میں نے جو ہے وہ سفر پر جاؤ تو روزہ رکھنے کی ضرورت کو نہیں، معافی ہوگی۔ میٹھی چیز اللہ کے نبی کو بڑی پسند تھی، مجھے یہ حدیث بڑی پسند ہے۔ تو تیسری روٹی سامنے آئی تو نماز نہیں ہوتی، یہ مجھے بڑی پسند ہے، مرضی کی حدیث ہے۔ اب حدیث ہمیں تو اس طرح کا دیا، اب دین کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندوں سامنے کھانا آ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بیٹھے رہو، کھاتے رہو، کھابے اڑاتے رہو، گھنٹوں تم کھابے اڑاتے۔ ساری روٹی تو گھنٹے تو پہلے مکتی نہیں، مکتی ہے تو پھر ہے اسی گزرن والے دے ہاں، اسی کو 2-4 پہلے روٹیاں کھانی ہوندیاں نے، پھر اس تو بعد ہی چاول کھانے ہوندے نے، پھر پھل پھول بھی کھانا ہوتا ہے، پھر بعد چ بوتل شوتل بھی پینی ہوندی ہے، پھر اس تو بعد اسی کہہ کے چاہ بھی بنوا لینے ہاں۔ جدوں تک ساری ترتیب نہ سیدھی ہوگی ادوں تک ساری روٹی نہیں مکتی۔ اچھا یہ ایمانداری سے بتائیں، رمضان میں جتنے لوگ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ گرمی کے روزے تھے، یہ ساون بھادوں کے روزے ہم نے الحمدللہ رکھے ہوئے ہیں، مغرب کے وقت کتنی پیاس لگی ہوتی ہے، جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہوتا ہے کتنے کھانے ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اتنی بھوک کے باوجود کھجور کھا کے، دودھ پی کے، پانی پی کے، تھوڑا بہت گزارا کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا۔ اس وقت نہیں حدیث بیان کرتے کہ روٹی سامنے ہوتے نماز نہیں ہوتی، پھر یہ حدیث کدھر چلی جاتی ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ کھانا چھوڑ دیا تھا نماز جانے کے لیے، کھانا کھا رہے تھے، کھانا چھوڑ دیا، نماز پڑھنے چلے گئے۔ ساری حدیثوں کو ملاؤ نا، مطلب یہ ہے اتنی شدت کی بھوک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو مجھے روٹی نظر آئے گی، پھر آپ روٹی کھا لیں۔ تو جے ہر نماز کے ٹائم ساری روٹی سامنے آئیے، زور دی نماز 1 بجے ہوندی ادوں بھی روٹی سامنے آ گئی، عشاء دی نماز کو 8-9 بجے ہوندی ادوں بھی روٹی سامنے آ گئی، تو فجر دی سانوں ہوش نہیں آتی، عصر دی نماز کے ٹائم ذرا رونق لگی ہوندی ہے کاروبار دی، تے مغرب ٹائم بھی بندہ چلو کو کھا پی لوے تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر یہ نہیں ہے اس کا مطلب اتنی بھوک ہے شدت کی کہ آپ گرنے لگے ہیں، چھوڑ دیں پھر کھانا کھائیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ گزارا کر کے بھائی آپ نے جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، یا کبھی کبھار ہو سکتا ہے اس طرح، روٹین میں یہ کام نہ کیا کریں۔ روٹین میں جو بندہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہا تھا کہ مسجد میں آئے باجماعت نماز ادا کرے، باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، پھر کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں 33 مرتبہ ہے، یہ 33 مرتبہ پڑھتا ہے نا، اس بندے کو ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے، یا عمرے کے حدیث کے لفظ ہے۔ اب کتنا آسان کام ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر،
اب یہاں پر بھی اچھا امام کیا کرتے ہیں؟ دوسری نماز ہر بندہ کہتا ہے میں دوجی کرا لاں گا، میں دوجی کرا لاں گا، اور نماز کے بعد پتہ نہیں کون سی جلدی ہے. میں نے ایسے بوڑھے بندے جو بالکل فارغ ہیں، سلام پھیرن گے، سلام پھیر کے ٹپ کے نا پیچھے اتنے جا کے نماز نہیں لین گے. وہ بھائی اللہ کے بندوں، نماز کو بندوں کو کراس کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 سال تک بھی کھڑا رہنا پڑے نا، کھڑے رہو، بندوں کو کراس نہیں کرنا. وہ بڑی کوئی ایمرجنسی ہو، بندہ کسی کے سامنے کوئی چیز رکھ کے چلا جائے، لیکن ہماری روٹین ہی بن گئی ہے. جمعے تو ویخ لیا تسی، سلام پھیرو، جہے بندے غلطی دے نال لیٹ ہو جان نا انہوں انج کر کے نا پچھو پڑا جو اہی لنگنا اہی اگ بجھانی ہے پیچھے جا کے. اللہ تو مسجد میں آئے ہو، کیا ہو گیا؟ وہ کس بات کی جلدی ہے تم لوگوں کو؟ مسجد میں آؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا نام لو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو. لیکن کوئی پتہ ہی نہیں، وہ دل ہی اتنا جو ہے وہ دل اتنا الجھن کا شکار ہے، مسجد میں دل ہی نہیں لگتا. وہ ایک کال لکھا ہوا مسجد میں پڑھے، وہ مومن مسجد میں ایسے سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق ایسے تنگ ہوتا ہے جیسے جو ہے وہ پرندہ پنجرے میں تنگ ہو جاتا ہے. اپنے اندر خصلت مومن والی پیدا کرے، سکون مسجد میں آنا چاہیے. اور مسجد ایسی لگے نا یار ہون بھی سکون نہیں، بیٹھ جاؤ مسجد میں. آخری حدیث سن لے، موضوع تو بڑا لمبا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ حاجی کی تیاری کروائے نا، حاجی کی تیاری کروائے، کوئی بندہ حج پر جا رہا ہے اس کی تیاری کروائے، اس کی مدد کرے، محبت کرے. جتنے بندے حج تے جاندے نے نا پتہ رکھو، ان کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، ان کو گفٹ دیں، ان کی کوئی تیاری کروا دیں، ان کو احرام دے دیں، ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام کر دیں، یا پھر ان کے گھر والوں کا دھیان رکھیں، خبر گیری کریں. یار ان کو کوئی ضرورت تو نہیں. جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس بندے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا حاجی کو ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے دل مسجد کی طرف لگا دے، ہمارے دل مسجد کی طرف جوڑ دے. اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کی آخری نماز بھی مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.